تو بھول گیا میں، وہ یہ ہے کہ یہ بات مجھے اس کے پہلے نہیں معلوم تھی، آج معلوم ہوئی ہے. اور پہلے تو مجھے یہ لگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اپنی وجہ سے مردوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ بھی ان کا حق ہے. کیا ہے، ویسے تو ہم اب تک بچپن سے سنتے رہتے ہیں کہ بیٹا ایسا کام نہیں کرو کہ تمہارے ابا کی روح تڑپ جائے، یہ بولتے ہیں جملہ نا، لیکن دلائل ہم نہیں دے پاتے تھے کہ حقیقت میں یہ بات کیوں کہی جائے. ان کو کیا معلوم ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا ہم نے شراب پی ہے، ہم نے زنا کیا ہے، ہم نے بدتمیزی کی ہے. اب جیسے ہمارے والد محترم ہیں، ایک بڑے عالم ہیں، اب اگر ان کی اولاد گنڈئی کرے، ان کی اولاد اگر بدماشی کرے، ان کی اولاد جو ہے وہ لوگوں کا قرضہ کھائے، بدنامی کرے، تو حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان اعمالکم تورد علی موتاکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں. کہ آج تمہارے صاحبزادے نے یہ حرکت کی ہے. اب اگر اچھا عمل ہوتا ہے، آپ نے تہجد پڑھی، تو امی کو جو خوش ہوتی ہے کہ تمہارا بچہ تہجد پڑھتا ہے. تو وہ لوگ جب جمعہ کے دن، حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میٹنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں. آپ نے نیکی کی، آپ نے نفل روزہ رکھا، آپ نے کوئی خیر کا کام کیا، بھلے آپ نے ان کی نیت کی نہیں کی، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے میرا بیٹا ایک خیر کا کام کیا ہے، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اسی طرح حدیث میں کیا آتا ہے، فیسرون، آپ کے اعمال ان کو خوش کرتے ہیں، ویسون، اور ان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. اگر خاص کر نیک والدین ہیں اور ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کی اولاد اگر گڑبڑ کیا تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اگر والدین نیک نہیں ہیں پھر بھی اگر بچہ غلط کام کرتا ہے تو وہاں کیونکہ کیا ہوتا ہے، سب کے سامنے ان کی بےعزتی ہوتی ہے. جو میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ سب کے سامنے ان کی بےعزتی ہوتی ہے کہ تیرے بیٹے نے آج یہ کام کیا ہے، تیری بیٹی نے آج یہ کام کیا ہے. لہٰذا یہ بہت خطرناک بات ہے. اور یہ جو حدیث میں نے نقل کی، یہ علامہ ناصر الدین البانی علیہ الرحمہ، یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ان کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں، اس پہ جو ہے جلد نمبر 6 میں حدیث نمبر 607 ہے. اس لیے حوالہ اس کا باقاعدہ دے رہا ہوں کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ایک دم صحیح ہے. ایک دوسری حدیث ہے، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، گرچہ لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، روایت اس کی جو ہے نا، اس میں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں. اس میں یہ ہے تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ وتورد علی الانبیاء وعلی الآباء والامہات یوم الجمعہ. یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ تمہارے اعمال جمعرات کو اور دوشنبہ کو اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. وتورد علی الانبیاء وعلی الآباء والامہات یوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن نبی پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارے باپ اور تمہاری ماؤں پر پیش کیا جاتا ہے. تو جمعہ کے دن وہاں پیش ہوتا ہے. یہ حدیث گھر کے بعد لوگوں نے ضعیف لکھا ہے، لیکن یہ حدیث ایک دم صحیح. الفاظ کے لحاظ سے ضعیف ہے، معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں میں معنی کیا ہے، ایک ہے. لہذا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم مرنے کے بعد تو کم سے کم ان کو سکون پہنچائیں، تکلیف نہیں پہنچائیں. دوسرا درجہ ہے کہ اپنی ذات سے ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ایسے اعمال کرائے کہ ہمارے والدین کو مرنے کے بعد جو ہے کم سے کم سکون رہے، اور ہمارے اعمال سے جو ہے ان کو خوشی محسوس ہو. یہ سوچ کر ہم کو انیک اعمال خوب کرنا چاہیے، کیونکہ جمعہ کے دن ان کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پہ سارے رشتہ دار ہوتے ہیں. جیسے کہ کوئی بچہ اچھا کامیاب ہو جاتا ہے تو سب لوگ مبارکباد دیتے ہیں، سب مبارکباد دیتے ہیں، اور وہ ماں باپ کے پھولے نہیں سماتے. وہی کیفیت وہاں بھی، وہ ایک دنیا ہے. یہ دنیا آپ کو یہاں نظر آ جائے گی، وہاں پہنچیں گے تو وہاں بھی ایک دنیا ہے. لہٰذا اس دنیا کی بھی ہم کو فکر کرنی چاہیے جو اصل دنیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.